السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ امریکہ سے رابطے میں۔ یہاں باہر درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور فارن ہائٹ میں 37 ڈگریز ہے۔ آج نسبتاً دن کچھ زیادہ بہتر لگ رہا ہے۔ کل بھی میں باہر نکلا تھا، کل شام کو ہوا بہت تیز چل رہی تھی، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا 10 ڈگری سینٹی گریڈ تھا 5 بجے، فیل لائک -10 تو یہ بڑا عجیب ہوتا ہے ٹھنڈی ہوا چلنے سے۔ مجھے کچھ یہ 2-3 دن سے 4 دن سے کچھ پھر میرے ویلاگس اٹریکٹیو ہو گئے ہیں لوگوں کے لیے۔ میں تو اپنے آپ کو روحانیت پہ مرکوز کر کے اور 500,000 لوگ اگر سنیں تو بڑا خوش ہوتا ہوں، کیونکہ بنیادی طور پہ یہ تماشبین منافقین لوگوں کے لیے یہ میرا بیانیہ بالکل نہیں ہے۔ لیکن وہ کوئی، میں پہلے سیاست پہ کرتا ہوں تبصرہ، اس سے اٹریکٹڈ ہیں کہ انہوں نے کہا جی آپ صرف سیاست کے کیا کریں، آپ انالیسس بڑا اچھا دیتے ہیں۔ کمال ہے یار، کیا ملتا ہے؟ 200 کے قریب ویلاگرز ہیں جو پیسہ بھی کما رہے ہیں۔ میں نے 10 مہینے پہلے میرا گھر کور کیا آرمی نے، $500 کرایہ آتا تھا، وہ میں ادھر رہنے کا کرایہ بچوں کو دے دیتا تھا، ان کی بھی سپورٹ کے لیے ضروری تھا۔ لو جی وہ ختم ہو گیا، وہ پھر مانگ پہن کے، بلکہ 1-2 دن پہلے گھر بک رہا تھا 10 کروڑ 12 کروڑ کا۔ اچھا جی فوج نے بند کر دیا، اچھا جی چلو کوئی نہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں اس کی۔ اچھا لیں جی، کیا ہوا کہ میں نے کہا کہ یار وہ قرض والی کو $10,000 تھا، کوئی میں نے لوگوں کو 20 لوگوں کو ریکویسٹ کی، وہ 6 لوگوں نے دیا، وہ لوگ بھی میرے پیچھے۔ ٹھیک ہے جی، ادھر بھی میں مانگ پہن کے جون سا ہے، بٹ آئی ڈونٹ بادر اباؤٹ مٹیریل۔ مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، میرے اپنے لیے تو سوشل بہت زیادہ ہے جو امریکی گورنمنٹ دیتی ہے۔ اگر میں اکیلا کہیں رہتا ہوں تو صرف یہ کنٹریبیوشن یا یہ لون شون کے لیے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ایک بندہ بھی اٹھا، ایک بندہ بھی، واہ 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 نظر صاحب، واہ 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 نظر صاحب، ایک بندہ بھی اٹھا جس نے کہا کہ نظر صاحب آپ ٹکا کے منیرا مستری سور کی گانٹ مارے، ٹکا کے اس دلے کی گانٹ مارے، ایک بندہ۔ آپ میرے سے $1,000 مہینے کا لیا کریں، سچ بتایا کریں، فوج کا ٹوا مارے۔ ایک بندہ $100 دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوا، وہاں بند ہو گئے، آپ چپ ہو گئے۔ وہ کیا ہوا جی، آپ کا مطلب ہم لوگ ہی تھے نا جو ان کو زیادہ چپتے ہیں، اور ہماری تصویریں اور سارا کچھ لگا ہوا ہے نا ہر جگہ۔ یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی قوم ہے، پنجابی اور یہ خطائی سندھی بھی۔ دیکھیں تاریخ دیکھ لیں، انہوں نے پہلے مغلوں سے گانڈ مروائی، پھر انہوں نے سکھوں سے گانڈ مروائی، پھر انہوں نے انگریزوں سے گانڈ مروائی، پھر اب یہ فوج سے 75 سال سے گانڈ مروا رہے، 75 سال سے گانڈ مروا رہے۔ پیسہ پیسہ پیسہ، مدہ پرستی۔ ہم سے وہ بہت اچھے ہیں، وہ طاہر القادری، غامدی، وہ تبلچی سارے پیٹ نکالے ہوئے، اربوں ڈالر کٹھا کیا ہوا ہے، گھر بنائے ہوئے۔ بابا یہ پریسیپٹ سے چیزیں ہوتی ہیں، ایگزامپل سے ہوتی ہیں۔ میں نے 1990 سے مادیت کو چھوڑ دیا تھا، پھر ریزگنیشن پہ تو بالکل ہی اس پہ لڈ لگا دیا تھا جب 2003 میں کی، پھر اس کے بعد طاقت کو بھی چھوڑ دیا، وہ ریزائن کر کے 2011 میں پھر ریزائن کیا، وہ چیئرمین بنایا تھا شعبہ۔ پھر اب 2016 میں جب سے امریکہ آیا، سیکس چھوڑ دیا۔ اب 2000 آپ دیکھ لیں 25 آ گیا ہے، اب میں نے کھانے پینے پہ بھی کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ 23 گھنٹے آپ دیکھیں، آج 27 پورے ہوئے ہیں مجھے۔ پاکستان کی جی سیاست، کیا سیاست پہ تبصرہ کریں جی؟ بتائیں ذرا کیا تبصرہ کریں؟ وہ جسٹس اسحاق نے آج کہا کہ جناب آپ تو کہتے تھے کہ عافیہ صدیقی کے لیے معاہدہ ہی نہیں ہے، تو یہ بندہ کیسے باہر چلا گیا؟ چپ جی۔ اچھا پھر وہ سپریم کورٹ میں اس کا کہا اپنا ارشد شریف کیس میں کہ جی وہ صدر نے توثیق نہیں کی وہ ریپیٹریشن کا لوگوں کا، کینیا اور پاکستان کی، 3 مہینے سے پینڈنگ پڑا ہے، ابھی 1 مہینہ اور چاہیے۔ اور راتوں رات یہ للڑ رنگ باز صدر جو ہے، زرداری بیماری
یہ سائن کر دیتا ہے. آپ میں تو حیران ہوں آپ لوگوں سے. پاکستان پر ہر یہ جو چپ رہی نا وہ امریکی، آپ کے خیال، اور اس نے تھینک یو ہی کہا یا ٹرمپ نے تھینکس کہا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا طوفان ہے پاکستان کے لیے. میں آپ کو بتا دوں پاکستان باقاعدہ دہشت گرد ملک ڈکلیئر ہونے جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں ادھر سے جتنا انخلا ہوا ہے لوگوں کا، اور وہ کسی کی پتہ نہیں شاید کا وہ کس کی تھی رپورٹ جس میں انہوں نے کہا جی کوئی $25 ارب باہر چلا گیا ہے. لوگ ادھر سے پراپرٹیاں بیچنے پہ ہر ایک نے لگائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ اور کہاں انڈیا اور چائنا آپس میں صلح کر رہے ہیں، اور آپ جون سا ہے آپ ایک یونٹی کے ساتھ اس سے لڑ سکتے ہیں. اکیلے اکیلے آپ لوگ نہیں لڑ سکتے، آپ اسٹرینگتھن ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. آپ تو تماشبین لوگ ہیں. آئی ول سے تماشبین لوگ ہیں. یہ تو ہمارا حوصلہ ہے، ہماری بہادری ہے کہ ہم سچ کی خاطر اور آنے والی نسلوں کی خاطر، ان کی گائیڈنس کی خاطر. کل ایک صاحب چپٹ چپٹ کر رہے تھے کامنٹ میں، وہ آپ پڑھ کے نہ سنایا کریں، کنفیوژن ہو جاتی ہے تاریخ کے بارے میں. دل پڑھو تاریخ. آج میں لیاقت صاحب کا سناؤں گا. انہوں نے سوال کیے ہیں مولویوں سے، یہ پوچھا ہے کہ بتاؤ میرے یہ سوالوں کا جواب دو. آپ جواب دینا کامنٹ میں جب میں پڑھوں گا. پاکستان کا فیوچر بہت بلیک ہے، بہت بلیک ہے. اب یہ دہشت گردی کو پروموٹ کر کے یہ فوج اپنے آپ کو امریکہ کے سامنے بیچنے کی کوشش کرے گی. ویسے میرے خیال کے مطابق یہ بالکل کامیاب نہیں ہوں گے. یہ بھول جائیں کہ جس طرح ضیاء الحق بچ گیا تھا افغان انویژن سے، مشرف 9/11 سے، تو شاید یہ بھی جعلی سا 9/11 ٹائپ شریف اللہ کا ہے. نہ وہ بندہ ہے، کچھ چائے بیچنے والا پکڑ کے، اور ساری ٹرمپ تو بدنام ہو رہا ہے اس کے پیچھے. کوئی ٹرمپ کو تو اس پہ کوئی کسی قسم کی بھی پذیرائی نہیں مل رہی ہے امریکہ میں. سیلف کل میں گیا تھا لائبریری، بلکہ میں امریکہ کی خبروں سے ہی تھوڑا سا سٹارٹ لوں گا کہ کیسے ایسے تھوڑی ہوتا ہے. باقاعدہ ہر ایک چیز کا کرٹیسزم ہوتا ہے جناب صاحب. ایسے چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاؤ. اچھا جی، میں پڑھ رہا تھا کہ جی میکرون ویز نیوکلیئر ڈیٹرنٹ. کیونکہ فرانس کے پاس نیوکلیئر پاور ہے تو میکرون سوچ رہا ہے کہ شاید اس طرح کا وقت نہ آ جائے کہ نیوکلیئر کی میں تڑی دوں کہ میں تو نیوکلیئر بم مارنے لگا ہوں اگر رشیا نے EU پہ یا یورپ پہ چڑھائی کی کوشش کی. اب آپ دیکھیں کس طرح، مطلب کہاں تک معاملہ. پریزیڈنٹ ایمینوئل میکرون on Wednesday said he would confer with the European allies on the idea of using France's nuclear deterrent to protect the continent amid threats from Russia. France is the only nuclear power in the European Union. کہ روس کو بتا دیا جائے کہ بھئی اندازہ لگائیں ان کی کتنی پھٹی ہوئی. حالانکہ روس کو اتنا سورما چڑھ رہا، وہ تو صرف اپنا ویسٹ کا ایریا جو ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے اس سے لے رہا تھا، اور وہ اس نے خام خواہ اتنے یوکرینین مروا دیے. پھر پریمیئر ریجیکٹس ٹرمپ ٹیک اوور. وہ پرائم منسٹر جو گرین لینڈ کا ہے اس نے کہا ہے کہ ہم نہیں دیں گے گرین لینڈ. Agede made the statement on Facebook on Wednesday. گرین لینڈ از آرس. تو اس نے کہا ہے کہ یہ ٹرمپ نے جو ڈکلیئرڈ ان اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کہ ٹو گین کنٹرول آف گرین لینڈ, a huge mineral-rich island that sits along the strategic sea lanes in the North Atlantic, one way or the other. Kalitanat is ours. یہ اس زبان میں وہ بولتے ہیں, using the Greenlandic name for his country. We don't want to be Americans nor Danes. We are Kalit. دیکھیں پیٹریوٹزم, دیکھیں وہ لڑ گئے گرین لینڈ والے ٹرمپ کو. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح پناما کا President Joaquín Molino on Wednesday accused President Trump of lying when he said in his address to Congress that his administration was reclaiming the Panama Canal.
Trump was referencing a deal announced on Tuesday for a consortium led by US investment management company BlackRock Inc. to buy a controlling stake in the company held by a Chinese group that operates ports at both ends at the Panama Canal. Molino, in message posted to X on Wednesday, rejected that the deal came about because of US pressure. He accused Trump of lying again. وہ جو اس نے کہا پناما کینال کو جو کمپنی آپریٹ کرتی ہے اس میں چائنیز کمپنی اس میں سٹیکس جو ان سے ہیں ہانگ کانگ کی کمپنی ہیں وہ اب امریکہ کے سٹیک زیادہ ہو جائیں گے، ایک امریکی کمپنی کو زیادہ شیئرز دیے جائیں گے. پناما کے پریزیڈنٹ نے کہا نا یہ ٹرمپ کی تھریٹ سے نہیں ہم نے کی ہے تمہاری ایسی، ابھی انہوں نے کرنا شروع کر دیا. اب انہیں ان للوؤں کی ضرورت پڑی ہے، بم چلانے والے فوجیوں کی، پاکستانی فوجیوں کی، ٹھیک ہے نا. اب اس کے پیچھے ٹرمپ بچانے کی. پھر ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر تھی، ایز نیوکلیئر گینز اٹس ویسٹ پائلز اپ. یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر تھی کہ 20% انرجی جو ہے وہ نیوکلیئر ہے ان یو ایس. اس میں اس کا نیوکلیئر ویسٹ بڑا تنگ کر رہا ہے اور بڑے اسٹیٹس کے پاس انتظامات نہیں ہیں. نیوکلیئر پاور remains driven in part by power hungry AI ڈیٹا کی وجہ سے بڑا. دیکھیں نا ڈیٹا اس کو رن کر رہا ہے جو سٹوریج کے لیے بہت انرجی چاہیے. already more than 90,000 metric tons of waste nuclear fuel is being stored at its sites in 39 states. These include 73 commercial nuclear power plants and more than 3 dozen university and government facilities, a 2024 report. It was more than 90,000 metric tons of spent nuclear fuel. Spent nuclear fuel ابھی میں ویسٹ کہہ رہا ہوں کہ وہ ادھر لائنگ ہے. The waste has accumulated in spent fuel pools بنائے گئے تھے and dry casks intended for temporary storage since the US nuclear industry began take off in 60s. اب آپ دیکھیں $2 بلین میں اس آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا جرمانہ ہو چکا ہوا ہے کمپنیز کو جنہوں نے یہ ویسٹ الٹیمیٹلی ڈسپوز آف کرنی تھی، لیکن وہ کمپنیز جرمانہ دی جا رہی ہیں ویسٹ ڈسپوز. جیسے آپ کو سڑک میں گند پھینکنے کا کہیں گے یار آپ کو $100 جرمانہ ہوگا، آپ گند پھینکی جائیں گے جرمانہ دے جائیں گے. اندازہ لگائیں کتنے یہ بم پہ بیٹھے. مادہ پرستی کی جسے آپ امریکہ کہہ رہے ہیں بہت سیف ہے، جہاں آپ تڑپتے پھر رہے ہیں آنے کے لیے، جسے میں جنت سمجھتا ہوں فرام پوائنٹ آف ویو آف فریڈمز. یہاں نیوکلیئر ویسٹ کی یہ حالت ہے. انہوں نے بڑا ایک خوفناک سا یہ نقشہ سا بھی دیا کہ کن کن اسٹیٹس میں کیا کتنا گند. اب آپ دیکھیں کہ 90,000 metric tons of spent nuclear fuel. Meanwhile, nuclear reactors continue to provide almost 20% of US electricity and produce about 2,000 metric tons of waste each year. 2,000 میٹرک ٹن، 90,000 پہلے اکٹھا ہوا ہے، 2,000 وہ اور اکٹھا کری جا رہا ہے. اندازہ لگائیں جی، کمال ہے. ویسے تو یہ ہے جی صورتحال. میں جو نیوکلیئر اس سے کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی مطلب تشویشناک ہے فرام دا پوائنٹ آف ویو آف انوائرمنٹ. اور امریکہ صاحب بہادر کا. پھر میں ایک دیکھ رہا تھا سول سروسز کے بارے میں، پیٹریوٹس، بڑا اچھا ایک کام ٹرمپ بہت اچھا کر رہا ہے جو ایلون مسک سے یہ سول سرونٹس کو نکلوا رہا ہے. ویری گڈ. بلکہ پاکستان میں کونسلیٹس وغیرہ ختم کر رہے ہیں، صرف ایمبیسی میں تھوڑا سا سٹاف ہوا کرے گا. ویسے بھی شاید ٹریول ریسٹرکشنز وغیرہ لگنے لگی ہیں. If they were on as civil servants, then their net worth wouldn't be hundreds of times their annual income. نیٹ ورتھ سول سرونٹ کی ہنڈریڈز آف ٹائمز زیادہ ہے ان کی سیلری سے، انکم سے. دے ور کرپٹ. اور پاکستانی آج ہی میں دیکھ رہا تھا IMF نے کہا وہ UN کی جو کرپشن پہ رپورٹ ہے اس کو نکالیں ذرا، اس کو ہوا لگوائیں ذرا، ٹھیک ہے نا جی.
وہ اس پہ چپ ہیں، بالکل کوئی نہیں لگوا رہا. ٹھیک ہے نا جی، یہ صورت حال ہے. پھر جی میں کل ایک کتاب دیکھ رہا تھا بہت اچھی. میں بارنز اینڈ نوبل لائبریری جاتا ہوں ہفتے میں ایک دفعہ. بیکمنگ دا ون گائیڈڈ جرنل، شلینا آئنے. یہ بیکمنگ دا ون گائیڈ، ٹھیک ہے نا جی، جرنل ہے. اور شلینا آیانا کی ہے. اس کے میں 2 کوٹس بہت زبردست ہے. کیسے آپ وننس، جیسے میں کاسمک ڈانس کا انٹروسپیکشن کا کہتا ہوں. ایک کوٹ ہے جی، یہ اس نے کتاب ڈیڈیکیٹ کس کو کی ہے، وہ جو میں اپنا گلہ کر رہا تھا وہ واقعی ہم جیسے لوگوں کو اس نے گائیڈ کی ہے، ڈاکٹر رومی جیسے لوگوں کو یہ گائیڈ کی ہے اور ڈیڈیکیٹ کی. ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا بریو اینڈ بیوٹیفل سولز willing to dive deep within, you are making this world a better place. صرف اور صرف میری خواہش یہ ہے، اپنے اندر جھانکیں، بیوٹیفل سولز، اس روشنی کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں. ٹھیک ہے، اور کیا اس نے اس کتاب کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے ہم جیسے لوگوں کو، فار میکنگ دس ورلڈ اے بیٹر پلیس. ٹھیک ہے جی، جو لوگ brave and beautiful souls willing to dive deep within. خدا اندر، باہر نہیں. اچھا، پھر اس کا ایک کوٹ تھا بہت اچھا which I liked. You will always belong to the earth. آپ ہمیشہ ارتھ کو belong کریں گے. Find peace and safety within the wisdom of your own heart. امن، پیس اور سیفٹی بھی، ٹھیک ہے جی، اپنی پروٹیکشن ود ان دا وزڈم آف یور اون ہارٹ، اپنے دل کے وزڈم کے اندر اپنا امن اور سیفٹی رکھیں. لیٹس دا روٹس آف دا ٹری بی یور اینکر اینڈ دا اسٹارز ان دا اسکائی ریمائنڈ یو آف دا گریٹنس. درخت کی جو جڑیں ہیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، اینکر کریں. اور پھر ستاروں سے آگے جہاں، اسٹار وارز آج میں نے پہنی ہوئی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. مجھے وہ ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، مجھے عشق ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ ڈال. پہلے اینکر کریں اپنے آپ کو. اینکرڈ نہیں ہے، اتے جان دی ٹپن دی کوشش کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا جی، تو دیٹ واز ویری گڈ. اور آخر میں وہ لیاقت صاحب کے جو سوالات ہیں ان کے سوالات سے آپ کو اسی پر چھوڑنا چاہتا ہوں. وہ جی لکھتے ہیں کہ اچھا جی، جب کوئی، اچھا ایکچولی یہ بیچ میں سے، اچھا جی، وہ کہتے ہیں میں ایک بائی برتھ پیدائشی مسلم ہوں. اگر بائی چوائس مسلم بننے کے لیے سوالات پوچھتا ہوں تو مجھے جواب دینے کی بجائے انتہا پسند مذہبی گن سے مجھ پہ فائر 3 مذہبی گنوں سے G3 گن سے مجھ پہ فائر کیوں کھول دیتے ہیں؟ کیا سوال کرنا توہین ہے یا اللہ کی عقل جیسی نعمت کا جائز استعمال ہے؟ ایک عام رویہ ہے جو اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب کوئی شخص دین کے کسی بنیادی یا منطقی سوال پہ بات کرے تو بجائے اس کے اصل سوال کا جواب دیا جائے، غیر متعلقہ باتوں میں الجھال دیا جاتا ہے. یہ رویہ عام طور پر 3 وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے: علم کی کمی اور ذہنی پسماندگی. جب کسی کے پاس کسی سوال کا معقول علمی یا منطقی جواب نہیں ہوتا تو وہ اصل سوال کا جواب دینے کی بجائے کوئی اور موضوع چھیڑ دیتا ہے تاکہ سوال کرنے والا الجھ جائے اور بحث اپنی اصل راہ سے ہٹ جائے. یہ ایک نفسیاتی چال ہے جو جہالت پر پردہ ڈالنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. دوسرا، شدت پسندی اور غیر منطقی عقیدت. بعض لوگ مذہب کو جذباتی وابستگی اور تقلید کی بنیاد پر مانتے ہیں بغیر یہ سمجھے کہ اس کی حقیقی روح کیا ہے. جب ان کے عقیدے پر کوئی علمی یا منطقی سوال اٹھایا جائے تو وہ اسے ایمان پر حملہ سمجھ کر جذباتی رد عمل دینے لگتے ہیں. ان کے لیے دلیل اور تحقیق سے زیادہ اہم یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سوال کرنے والے کو خاموش کرایا جائے، چاہے وہ اصل موضوع کو نظر انداز کر کے جذباتی بلیک میلنگ ہی کیوں نہ کریں. 3، مذہبی استحصال اور کنٹرول کی نفسیات. کچھ لوگ جان بوجھ کر مذہب کو ایک ایسے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں جس کے ذریعے
وہ دوسروں کو ذہنی طور پر کنٹرول کر سکیں، کنڈیشننگ کر سکیں. طاہر القادری، غامدی اینڈ آل دس گروپ، ان کے پاس سوالات کے جواب نہیں ہوتے، لیکن وہ لوگوں کو ڈرا کر، جذباتی کر کے، یا ان کے ایمان پر حملے کا الزام لگا کر اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کو کبھی بھی منطقی بحث میں نہیں آتے، بلکہ ہمیشہ تمہیں شک کیوں ہے، یا یہ ایمان کی بات ہے، تم نہیں سمجھو گے، جیسے جملے استعمال کر کے سوال کو نظر انداز کرتے ہیں. پھر اٹ از کنٹینیوئنگ. اچھا جی، اچھا پھر انہوں نے کہا ہے کہ دلیل کے بغیر مذہب بے معنی ہوتا ہے. ان کی اگر اسلام صرف اندھا یقین مانگتا تو قرآن بار بار عقل و شعور استعمال کرنے کو نہ کہتا. اللہ نے انسان کو شعور دیا ہے اور ہمیں سچائی کی تلاش کے لیے سوال کرنے کا حق حاصل ہے. 3 شدت پسندی کا اصل سبب، اس کے سبب انہوں نے بتائے ہوئے ہیں. بعض لوگوں کے پاس مذہب کا صرف سطحی علم ہوتا ہے، اور جب وہ کسی علم سوال کا جواب دینے سے قاصر ہوتے ہیں وہ جذباتی ہو کر فتویٰ لگا دیتے ہیں، یا غیر حقیقی معجزات اور فرضی کہانیاں سنا کر بحث ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اصل میں ان کی اپنی کمزوری ہوتی ہے، نہ کہ سوال کرنے والے کی غلطی. حقیقی اسلام تحقیق اور دلیل کا نام ہے. اگر آپ کسی چیز کو سچ ماننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے عقلی اور منطقی دلائل ضروری ہیں. اسلام ایک فطری دین ہے، ٹھیک ہے جی، اور سچائی کو عقل و منطق کے ذریعے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے. جو لوگ آپ کو سوال کرنے سے روکتے ہیں وہ حقیقت میں خود دین کی سمجھ سے محروم ہوتے ہیں. آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ واقعی شعوری طور پر مسلمان بننا چاہتے ہیں تو قرآن پاک کا ترجمہ خود پڑھیں. کسی ایک فرقے کے نظریات پر انحصار نہ کریں. سنی سنائی مولویانہ مافیا کی باتوں پہ ہرگز یقین نہ کریں. مذہب کو صرف روایتی یا جذباتی انداز میں نہ دیکھیں، بلکہ تحقیق، تاریخ اور سائنسی نقطۂ نظر سے بھی جانچیں. وہ بچہ جس کا میں نے کل کہا تھا نا کہ یہ جو کہہ رہا تھا منیرے وغیرہ کے خلاف کھڑا ہونا، سورہ نساء میں کہا ہے کہ مدودی صاحب نے بھی کہ یہ نہیں، یہ اگے جاگے صاحب ہوئے گا. یہ اس کا جواب ہے کہ ان آئسولیشن نہ لیں. اگر کوئی دلیل کی بجائے آپ کو ڈرائے یا کفر کے فتوے دینے کی کوشش کرے تو سمجھ لیں کہ وہ خود دین کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا. حقیقی ایمان دلیل اور تحقیق پر قائم ہوتا ہے، نہ کہ اندھی تقلید پر. اگر آپ شعوری طور پر اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو اس حساب کتاب سے کریں، ٹھیک ہے جی. اچھا، جب کوئی بعض لوگ فوری طور پر سوال کرنا غلط نہیں بلکہ ضروری ہے. پھر میں اچھا جی، تو چلیں جی، یہ ان کی تھنکنگ ہے، بہت زبردست ہیں. انہوں نے بہت اچھے سوال کیے ہیں. ایکچولی ان کے کچھ سوال بھی تھے، وہ بھی میں کل دوں گا. آئی تھنک ایک ون آف دی ایکسٹریکٹ واز مسنگ. انہوں نے کہا تھا کہ حضرت انجیل کا اور تورات کا کہ یہ پھر جب اتری تو بعد میں کیوں پرنٹ ہوئیں، اور بعد میں کیوں آئیں، قرآن پاک کا بھی، باقی چیزوں کا بھی. تو یہ سوالات ہوتے رہنے چاہیے. یہ معاملات ہیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے کے بعد.